یہ تو ہم سنیوں کا مقدر ہے کہ کوئی بھی موقع ہو ہم محفل میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے، عقیقہ کرتے ہیں تو محفل میلاد شریف کرتے ہیں۔ اگر کسی کی نوکری ہو جاتی ہے تو محفل میلاد شریف کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے مقصد میں کامیابی ہو جاتی ہے، کوئی بہت بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے تو محفل میلاد شریف کا انعقاد کرتے ہیں۔ بہرحال عقیقہ کے تعلق سے محفل میلاد شریف کا اہتمام چاہتا ہے۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنی حبیب کے قد کے طفیل میں عزیز القدر جناب مولانا یاسین صاحب کے فرزند کو حیات دراز عطا فرمائے، جمی آفات عرضی و سماوی سے محفوظ و معمون رکھے اور علوم دینیہ و عقلیہ سے مالا مال فرمائے۔ یہ دعا از منو و جملہ جہاں آگے بات۔ اللہ سے گرامی، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ میں نے جو آخر مقدر کی تلاوت کی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رب کی نعمت کیا ہے؟ رب کی نعمت کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتیں تو بندوں پر اتنی ہے کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے ہو، اتنی رب کی نعمتیں بندوں کے اوپر ہے۔ اگر زمین ہے تو رب کی نعمت ہے، اگر آسمان ہے تو رب کی نعمت ہے، اگر چاند ہے تو رب کی نعمت ہے، اگر سورج ہے تو رب کی نعمت ہے، اگر ستارے ہیں تو رب کی نعمت ہے، اگر دریا ہے تو رب کی نعمت ہے، اگر پہاڑ ہے تو رب کی نعمت ہے، اگر جھرنے ہیں تو رب کی نعمتیں ہیں۔ گویا کہ ان کی نعمتوں کا شمار ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنی رب کی نعمت ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اصل نعمت ہے اور تمام نعمتوں کی جان ہے اور تمام نعمتوں کی روح ہے، وہ ہے وجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رسول کائنات کو اس کائنات میں بھیجا اور ہم سب کو امتی بنایا، ان کا امتی بنایا۔ اور جس نبی کی ہم امت ہے تو وہ نبی تمام نبیوں میں امام، تمام نبیوں میں افضل ہے، امام الانبیاء، تاجدار رسول۔ تو میرا نبی تمام نبیوں کا نبی ہے، تمام رسولوں کا رسول ہے، تمام اماموں کا امام ہے، تمام حاجیوں کا حاجی ہے۔ اس رسول کریم کا کرم کہیے کہ ان کے صدقے طفیل میں اور ان کی مہربانی سے کائنات کے اندر جتنی بھی امتیں گزری ہیں تو امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ نبی بھی ہمارے تمام نبیوں سے افضل، تو جب ہمارے نبی بھی تمام نبیوں سے افضل ہیں تو ان کا کرم ہے، خدا کا فضل ہے کہ رسول کریم کی امت بھی تمام امتوں میں افضل ہے۔ تم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو ان امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی، کیوں؟ تم بھلائی کو حکم دیتے ہو اور تنہون عن المنکر،
اور بری باتوں سے روکتے ہو. ایک مومن کی شان یہی ہے. ایک آیت مقدسہ سے یہ پتا چلا انسان کو مقام ملتا ہے, انسان کو عظمت ملتی ہے, انسان کو برتری ملتی ہے, انسان کو بڑائی ملتی ہے تو بڑوں کا احترام کرنے سے, احکام شریعہ پہ عمل کرنے سے, جو رسول کریم نے اختیار کرنے کو حکم دیا ہے اس کو اختیار کرنے سے, اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانے سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے اگر گھٹے تو بس مشت خاک ہے انسان, اگر گھٹے تو بس مشت خاک ہے انسان, اور اگر بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. جب انسان کا مقام بڑھتا ہے تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فرشتے بھی حیرت کرنے لگتے ہیں, فرشتوں کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ انسان کا اتنا بلند مقام, اور انسان کا مقام تو فرشتوں بھی بڑھ ہوا کرتا ہے. یہ رسول کریم کا کرم. لیکن کب انسان کا عمل ویسا ہو, انسان کی زندگی ویسی ہو, انسان کا دل ویسا ہو, انسان کی نیت ایسی ہو, انسان کا خیال نیک ہو, انسان کا ارادہ نیک ہو, انسان کی زندگی پاک و پاکیزہ ہو, تب انسان کا مقام بلند ہوتا ہے. اس لیے تو خلاصہ کیا نکلا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, وہی بات آئی کہ جس چیز کا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم وہ کریں. ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہم نماز پڑھیں, ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہم روزہ رکھیں, اگر ہم زکات دینے کے قابل ہیں تو ہم زکات دیں, اگر ہم حج کرنے کے قابل ہیں تو ہم حج کریں. یہ سب چیزیں ہم ادا کریں, اور ان کے باوجود بھی سب سے اچھی بڑی چیز ہے اپنے والدین کا احترام کریں, ماں باپ کا احترام کریں. اس لیے کہ ابھی وہی موقع ہے ولادت کے تعلق, بچے کا حق بھی باپ کے اوپر ہے اور باپ کا بھی حق بچے کے اوپر ہوا کرتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین, اس کی ماں, اس کے باپ اس کی پرورش کا خیال رکھتے ہیں. پیدا ہوتا ہے تو خیال رکھتے ہیں کوئی تکلیف نہ ہو, اگر چاہے جاڑا کا موسم ہو, چاہے بہار کا موسم ہو, چاہے گرمی کا موسم ہو, چاہے برسات کا موسم ہو, ہر موسم میں والدین اس بچے کا خیال رکھتے ہیں کہ وہی بچہ آگے چل کے کچھ نوجوانی کی شکل, لڑکپن آتا ہے, پھر نوجوانی کی شکل ہوتی ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر جیسے جیسے بچہ جوان ہوتا جاتا ہے ان کے والدین کی عمر ڈھلتی جاتی ہے, کم ہوتی. پہلے بچہ کمزور تھا, والدین طاقتور تھے, لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ والدین کمزور ہوتے ہیں, بچہ طاقتور ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بچے کو بھی ہدایت ہے, ایسی اولاد کو بھی ہدایت ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے, جو ان کی خواہش ہو ان کی خواہش کی تکمیل کرے, جو ان کی چاہت ہو ان کی چاہت کو پورا کرے, اور اپنا خیال رکھا جائے کہ میری ادا سے, میری بات سے, میری زبان سے, میری حرکت سے ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. یہ ہے خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی اولاد نیک وقت ہوتی ہے. رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ثواب جاری رہا کرتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ثواب جاری رہا کرتا ہے. اگر کسی نے مسجد میں یا مدرسہ میں یا خانقاہ میں کچھ دے دیا اور ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے, جب تک اس کا استعمال اس چیز کا ہوتا رہتا ہے اس کا ثواب اس دینے والے کو ملتا رہتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کی اولاد نیک وقت ہے,
جس کی اولاد نیک وقت ہے تو والدین کے گزرنے کے بعد اس اولاد کی نیک وقتی کا ثواب اور والدین کو ملتا رہتا ہے اگر اولاد نیک وقت ہے. اور اگر اولاد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، قاری قرآن ہے تو عالم دین حافظ قرآن قاری قرآن ہونے کی بنیاد پر ان کی اولاد کو بھی تا قیامت ثواب ملتا رہتا ہے. یہ ہے مقام اولاد کی نیک بختی کا اور اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کا، حافظ قرآن بنانے کا. تو اس لیے محترم بزرگوں، محفل ہر طرح کی ہوتی ہے. انسان کامیاب وہی ہے جو کہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو. میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ صراط مستقیم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.